السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ اپنی زندگی کے ہر مرحلے و ہر شعبے میں تقوی اختیار کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نجات کا ذریعہ باتقوی زندگی کو قرار دیا ہے۔ تقوی انسان کی ہدایت کی بنیادی ضرورت ہے۔ خلقت میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کا محتاج بنایا ہے، اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جامع نظام مقرر کیا ہے، جس میں ایک اہم شعبہ یا نظام عبادت کا نظام ہے، بندگی خدا کا نظام ہے۔ بندگی کے ذریعے سے انسان وہ زندگی بسر کر سکتا ہے جس سے مقصد حاصل ہو خلقت کا۔ اگر ہدایت نہ ہو، بندگی نہ ہو، بندگی کے بغیر انسان ہدایت نہیں پا سکتا، اور ہدایت کے بغیر مقصد زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ عبادات کے نظام میں نماز کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ نماز کی اہمیت دیگر تمام عبادات سے بڑھ کر ہے، اس حد تک کہ نماز کو دین کا رکن و ستون کہا گیا ہے، اور اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ نماز جمعہ، جسے فقراء کا حج قرار دیا ہے، روح نماز و فلسفہ نماز جو عمومی طور پر ہر نماز کے لیے ہے، وہ نماز جمعہ میں بھی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ نماز جمعہ کا الگ اس سے مازاد، اس سے ہٹ کر بھی فلسفہ ہے۔ نماز جمعہ میں آداب ہیں نماز جمعہ کے، اس کا وقت معین ہے، اس کی تعداد معین ہے، فاصلہ معین ہے، اور طریقہ کار بھی اس کا باقی نمازوں سے مختلف ہے۔ ایک اہم خصوصیت نماز جمعہ کے اندر 2 رکعت نماز اور 2 رکعت نماز کے بجائے 2 خطبات ہیں، کہ خطیب جمعہ 2 خطبے بھی بیان کریں جن کی حیثیت 2 رکعت نماز جیسی ہے۔ اور ان 2 خطبوں کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ نماز ہی کی طرح ہے، کہ انسان اول خطبہ سے شامل ہو، دوران خطبات کی طرف توجہ کرے، اور مسلسل اپنا رخ قبلہ کی طرف کرے، بات چیت نہ کرے، کوئی اور سرگرمی نہ کرے۔ کہ بعض فقہا نے، علماء نے نماز میں اشکال کیا ہے، بطلان کا احتمال دیا ہے، نماز باطل ہے اس شخص کی، بعض فقہا کی بات کر رہا ہوں، اور ممکن ہے آپ کے مرجع تقلید احتیاط یا مستحب کہتے ہوں، لیکن بعض فقہا نے اس نماز جمعہ کو باطل قرار دیا ہے اس شخص کے لیے جو خطبات توجہ سے نہیں سنتا، یا خطبات میں کوئی خلل ڈال دیتا ہے، تو یوں سمجھے کہ اس کی نماز ساری باطل ہے۔ یہ خطبات کی اہمیت کی وجہ سے ہے کہ ایک طرف سے خطیب کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ کس طرح کے خطبے بیان کرے، اور دوسری طرف سے سامعین کو توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ بھرپور توجہ کے ساتھ یہ خطبات سنیں۔ ان خطبات کا فلسفہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ امیر مسلمین، امیر مومنین، امام و رہبر مومنین
روز جمعہ جو اجتماع کا دن ہے، عمومی امت کے اجتماع کا دن ہے، امت کو خطاب کرے اور ضروری مسائل انہیں ان خطبات کے اندر بتائے اور سمجھائے۔ نماز کا و عبادت کا حصہ ہے یہ دو خطبے۔ ایک خطبے میں بلکہ دونوں خطبات کے اندر جو مشترک ذکر ضروری ہے اور اس کے بغیر نماز جمعہ صحیح نہیں، وہ تقویٰ کی تاکید ہے کہ خطبہ کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ خطیب جمعہ تقویٰ کی تاکید کرے، تقویٰ کی تفسیر کرے، تقویٰ کو تبلیغ کرے، اس طرح سے تبلیغ کرے کہ لوگ متقی ہو جائیں، ان کو تقویٰ سمجھ میں آ جائے، عملی تقویٰ، تاکہ زندگی میں اختیار کر سکیں۔ تقویٰ کے مفہوم کے بارے میں پہلے عرض کیا تھا کہ تقویٰ جو مفہوم پیش کیا گیا ہے اور ذہنوں کے اندر موجود ہے، بچنا، پرہیز کرنا، کچھ نہ کرنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ نہ، یہ تقویٰ کا ایک مصداق ہے کہ بعض جگہ خطروں سے بچنا تقویٰ کہلاتا ہے، ضرر سے بچنا تقویٰ ہے، لیکن یہ تقویٰ کا معنی نہیں ہے، مفہوم نہیں ہے، بلکہ تقویٰ کے مصداق کی خصوصیت ہے پرہیز۔ اصل تقویٰ ستیز کا نام ہے، یعنی تقویٰ مبارزہ ہے، تقویٰ وقایا کا نام ہے، وقایا سے لیا گیا ہے۔ وقایا عربی زبان میں ڈھال کو کہتے ہیں، سپر کو، کہ جنگ کے اندر ایک تلوار استعمال کرتے تھے پہلے لوگ اور ایک ڈھال، یہ دونوں ہتھیار مبارزے کے لیے ہیں۔ ڈھال کے ذریعے سے دشمن کی چال سے بچنا یا دشمن کی چال کو خطا کرنا ہوتا ہے، اور تلوار سے خود اپنا حملہ دشمن پر کرنا ہے۔ انسان کو زندگی میں تقویٰ یا وقایا و سپر ڈھال کی ضرورت ہے۔ یہ ڈھال انسان کے اندر ہے، انسان کا اپنا ارادہ، انسان کی قوت ارادی یہ ڈھال ہے مضبوط، جس کے ذریعے سے اندرونی اور بیرونی خطرات سے انسان نبرد کر سکتا ہے، جنگ کر سکتا ہے، اور اس جنگ میں کامیاب ہو سکتا ہے، اپنے دشمن کو شکست دے سکتا ہے۔ ایک دشمن انسان کے نفس کے اندر خواہشات ہیں، نفس امارہ ہے، ہوا و ہوس ہے، شہوات ہیں، یہ اندر بیٹھے ہوئے دشمن ہیں جو انسان پر حملے کرتے ہیں بار بار۔ غضب ہے اور غصہ ہے، یہ اندرونی دشمنان ہیں، ان کے لیے بھی ڈھال کی ضرورت ہے، اور وہ تقویٰ ہے۔ با تقویٰ انسان شہوت ران نہیں ہوتا، با تقویٰ انسان ہوس پرست نہیں ہوتا، با تقویٰ انسان خواہشات کے تابع نہیں ہوتا، با تقویٰ انسان غضبناک نہیں ہوتا، غصیلا نہیں ہوتا۔ یہ سب با تقویٰ انسان کی خصوصیات ہیں۔ بے تقویٰ انسان، اس کی زبان بھی آزاد ہوتی ہے، اس کے کان بھی آزاد ہیں، اس کی آنکھیں بھی آزاد ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں بھی آزاد ہیں، چونکہ ڈھال نہیں ہے اس کے پاس۔ دشمن جہاں چاہے حملہ کر دے، جیسے چاہے اس کے اندر اودم مچائے، کھیلے، یہ روک نہیں سکتا، اپنے اندر طوفان مچا ہوا یا طغیان کو کنٹرول نہیں کر سکتا بے تقویٰ انسان۔ تقویٰ سپر ہے، طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے، جس کی مدد سے انسان اپنے مخالف و دشمن پر غلبہ پاتا ہے، دین کے دشمن پر غلبہ پاتا ہے۔ اور پھر باہر کے دشمن ہیں، نفس امارہ و خواہشات اندر ہیں، اور باقی باہر ہیں، شیطان، ابلیس اور اس کی جماعت، یہ بیرونی دشمن ہیں۔ یا آج کل جو شیطانی طاقتیں مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کی دشمن ہیں، تشیع کے دشمن ہیں، مکتب امامت و ولایت کے دشمن ہیں، مقدسات دین و محرمات الہی کے دشمن ہیں، یہ دشمنان بھی تقویٰ کے ذریعے سے سرنگون ہو سکتے ہیں۔ بے تقویٰ انسان ان کی ملازمت کرتے ہیں جا کر۔ بے تقویٰ آدمی وہ چاہتا ہے کہ کسی شیطان کا ملازم ہو جائے، وہاں اس کو کوئی نوکری مل جائے۔ با تقویٰ چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ نبرد کرے، بے تقویٰ چاہتا ہے اسے امریکہ میں کوئی ملازمت مل جائے، کوئی نوکری مل جائے، کہیں جاب مل جائے، اس کو کسی بھی طاغوت کے ہاں کوئی جاب مل جائے۔ یہ فرق ہے با تقویٰ اور بے تقویٰ انسان میں، کہ بے تقویٰ دشمن کے سامنے تسلیم ہوتا ہے، دشمن کا نوکر ہوتا ہے، دشمن کا خدمت گزار ہوتا ہے،
دشمن کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، باتقوی انسان باعزت انسان ہوتا ہے۔ یہ مطلب کہ تقوی کی کتنی اہمیت ہے، وہ کیوں نماز جمعہ تبلیغ تقوی کے لیے مخصوص قرار دیا گیا ہے، اس کے لیے ہم آیات قرآن کریم کا پہلے جائزہ لے لیں، اور پھر جیسے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ خطبۃ المتقین امیر المومنین علیہ السلام کا جو تفسیر قرآن ہے اسے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ قرآن کریم میں تقوی کے متعلق متعدد آیات ہیں، جن میں ایک مطلب یہ ہے، ایک فصل قرآن کی تقوی کے بارے میں یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دنیا و آخرت ہر کمال، ہر سعادت، ہر کامیابی، ہر نعمت تقوی کے ساتھ مشروط قرار دی ہے، اس کو تقوی کے لیے متقین کے لیے مخصوص قرار دیا ہے۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں سب کہ جو متقی نہیں ہے، با تقوی نہیں ہے، وہ محروم ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کے نظام میں با تقوی انسان، اللہ نے جو نعمتیں مقرر کی ہیں دنیا و آخرت کی، سب کو تقوی کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ یہ سب متقین کے لیے ہے۔ بے تقوی محروم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی محروم ہے نعمت خداوند تبارک و تعالیٰ سے اور ان سعادتوں سے جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں۔ پہلے یہ آیات ہم مشاہدہ کر لیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ متقی بنے بغیر نہ دنیا میں کچھ حاصل ہوگا نہ آخرت میں کچھ حاصل ہوگا اگر با تقوی نہیں ہے۔ متقی بنے بغیر کوئی چیز سود مند و فائدہ مند نہیں ہے، بلے بے تقوی انسان لذتوں میں رہتا ہے، خواہشات میں رہتا ہے، شہوات میں رہتا ہے اور برائیوں میں گرا رہتا ہے، پستی میں ڈوبا رہتا ہے اور اسی کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ جس طرح کیڑے مکوڑے ہیں، کچھ کیڑے ہیں جو گوبر میں زندگی بسر کرتے ہیں، ڈھیر پر، گندگی کے ڈھیر میں مکھیاں اور کیڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی مکھی کو کہیں کہ آپ کو جوس پلاؤں، مثلا آپ کو آئس کریم کھلاؤں، آپ کو کوئی اور اچھا کھانا کھلاؤں مثلا، تو مکھی شہد پسند نہیں کرتی، مکھی آئس کریم پسند نہیں کرتی، مکھی پاکیزہ چیز پسند نہیں کرتی، مکھی گندگی پسند کرتی ہے، بدبو پسند کرتی ہے، ڈھیر پسند کرتی ہے، غلاظت پسند کرتی ہے، اور اس طرح کی جگہوں پر مکھی اپنا گھر بناتی ہے۔ انسان بھی مکھیوں کی طرح ہیں، بعض انہیں گندگی میں لذت آتی ہے، ڈھیروں پر لذت آتی ہے اور غلاظت میں لذت آتی ہے، پستی میں لذت محسوس کرتے ہیں، اور اللہ نے بھی انہیں چھوڑ دیا ہے اسی پستی کے لیے اور اسی غلاظت کے لیے کہ ڈھیروں کے اوپر رہو، زندگی بسر کرو اور خوش رہو۔ لیکن یہ گندگی انسان کو ڈھیر پہ رہنا، گندگی پہ رہنا، گندگی سے بھی زیادہ پست ہو جاتا ہے انسان اگر اس طرح کی زندگی اپنا لے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ تقوی کو جو اہمیت نہیں دیتے یا ان کے سامنے تقوی واضح نہیں زیادہ، اور جس زندگی میں گھرے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، اسی پر راضی ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بعضوں کو ان کے اعمال کے سپرد کر دیا ہے اور ان کے اعمال کو ان کے لیے زینت قرار دیا ہے، یعنی یہ گندگی اور ڈھیر اور غلاظت ان کے لیے زینت ہے، فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خوب ہے، یہ بتاتے ہیں کہ اتنی بڑا ڈھیر ہمارا ہے، اتنا بڑا گندا نالا ہمارا ہے، اتنی بڑی مثلا قباحت ہماری ہے، فخریہ طور پر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بدلے میں قرآن کریم نے جو خدا کی طرف سے نعمتیں ہیں، وہ مقامات ہیں، وہ سب تقوی کے ساتھ مشروط قرار دیے ہیں۔ ایک ایک آیت اس مضمون کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض ہوگی، زیادہ تفسیر میں نہیں جائیں گے، جتنا خطبے کا وقت کا تقاضا ہوتا ہے اس آیت کے متعلق اتنے مطالب عرض ہوں گے، تفسیر کا مقام دوسرا ہے انشاءاللہ۔ پہلی آیت جو قرآن کریم میں آپ سب جانتے ہیں، اس آیت سے سارے ہی آشنا ہیں، جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہیں جانتے یا جن کو حفظ ہے یا نہیں، پہلی آیات عموماً متوجہ رہتے ہیں،
سورہ مبارکہ بقرہ کی پہلی آیات جو شروع ہوتی ہیں دوسری آیت سے، چونکہ پہلی آیت الف لام میم یا پہلی آیت بسم اللہ ہے، امامیہ و شیعہ اعتقاد کے مطابق بسم اللہ قرآن کا جز ہے، ہر سورہ کا حصہ ہے، جز ہے۔ بسم اللہ کے بغیر وہ سورہ نامکمل ہے، نماز نہیں ہوتی اگر بسم اللہ نہ پڑھا جائے اس کو۔ چونکہ بعض دیگر مذاہب بسم اللہ کو سورہ کا حصہ نہیں سمجھتے اور نماز میں بھی نہیں پڑھتے ان کے اپنے اعتقاد کے مطابق، لیکن شیعہ و امامیہ عقیدے کے مطابق بسم اللہ قرآن کی ہر سورہ میں جز ہے۔ خوب ایک سورہ میں نہیں ہے، سورہ توبہ میں، وہاں جز بھی نہیں ہے، پڑھنا لازم نہیں ہے، اگر پڑھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جز نہیں ہے باقاعدہ طور پر، باقیوں میں حصہ ہے۔ پہلی آیت سورہ مبارکہ بقرہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری آیت ہے الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت سادہ زبان میں کہوں کوڈ ہے، یہ ان کا بھی معنی ہے، مفہوم ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم، نہ بتایا گیا ہے واضح طور پر۔ نجومی بعض لگے رہتے ہیں ان کے ملا کے ذائچے بنانے میں اور ان کے مطالب نکالنے میں، لیکن یہ علم مخصوص ہے اللہ کے پاس، چونکہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات۔ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں، الف لام میم، یا اور بعض صورتیں ہیں جو انہی مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الف لام را یا دیگر آیات ہیں، یہ سب آیات متشابہات ہیں۔ آیات متشابہات میں یا راسخین در علم جانتے ہیں ان کا مطلب، جو راسخ ہیں علم میں اور علم ان میں راسخ ہے، چونکہ ان کا علم اللہ کو ہے اور راسخین در علم کو ہے۔ اور دوسرا پھر گمراہ ہیں جو متشابہات میں زیادہ الجھتے ہیں، گمراہی پھیلانے کے لیے، جن کے دلوں کے اندر زیغ ہے۔ پس ان آیات میں اگر راسخین در علم میں سے ہیں تو غور کریں، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں، ورنہ گمراہوں میں شمار ہوں گے۔ ان آیات کو رہنے دیں، الف لام میم یا دیگر جو آیات ہیں چونکہ متشابہات میں سے ہیں۔ دوسری آیت، تیسری آیت جو سورہ بقرہ کی شروع ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کریم کے بارے میں ہے۔ قرآن اپنا تعارف آغاز میں خود کرا رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب آسمانی، یہ اللہ کی کتاب، شک و شبہ سے پاک و منزہ، اس کے مطالب شک و شبہ سے پاک ہیں و منزہ ہیں، یہ لا ریب فیہ ہے، اور ہدایت ہے، ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، باتقوی لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ خب پس پہلی آیات میں ہی قرآن اور انسان کا رابطہ بتا دیا گیا ہے کہ قرآن ہوگا سب کے گھروں میں، لیکن اسے ہدایت نہیں پائیں گے۔ جیبوں میں ہوگا، گھروں میں ہوگا، لائبریریوں میں ہوگا، کتاب خانوں میں ہوگا، ختم پڑھیں گے، حفظ کریں گے، تجوید سے پڑھیں گے، خوبصورت آوازوں سے پڑھیں گے، یہ سب، لیکن ہدایت اگر پانی ہے قرآن سے، صرف متقی ہدایت پائے گا، باتقوی انسان ہدایت پائے گا۔ جو بے تقوی ہے وہ قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا، محروم ہے ہدایت قرآنی سے۔ یہاں البتہ مطلب ایک ذہن میں آتا ہے، سوال اٹھتا ہے، اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے پھر تو اچھی بات ہے، اپنے آپ کو شاباش دیں، نہیں آ رہا تو خوب سن کے آ جائے گا آپ کے ذہن میں یہ مطلب۔ سوال یہ ہے کہ تقوی انسان نے قرآن سے حاصل کرنا ہے، چونکہ قرآن پر عمل کرے گا تو تقوی آئے گا انسان میں، اور ادھر سے قرآن میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن سے ہدایت لینے کی شرط تقوی ہے۔ اگر انسان متقی ہوا تو قرآن اس کو سمجھ میں آئے گا، قرآن اس کے پلے پڑے گا، قرآن سے ہدایت وصول کرے گا، حاصل کرے گا۔ تو یہ تقوی بغیر قرآن کے کہاں سے آئے گا؟ جو قرآن کے لیے شرط ہے، چونکہ قرآن کا تعارف اس طرح سے کرایا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی
متقین، یہ قرآن ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی پہلے متقی بن جائیں، پہلے مقام تقوی حاصل کر لیں، پھر قرآن سے ہدایت ان کو ملے گی۔ تو سوچنا یہ ہے کہ ہدایت سے پہلے تقوی کہاں سے آئے گا، ہدایت سے پہلے انسان متقی کیسے بنے؟ یہ مفسرین کے لیے ایک الجھن بنی رہی یہ آیت اور اس طرح کے مطالب۔ پھر اس کو حل کرنے کے لیے مزید مطالب بیان کرتے تھے جو پہلے سے زیادہ مطلب کو پیچیدہ کر دیتے تھے، جس طرح تار عنکبوت ہوتا ہے، مکڑی کا جالا کہ وہ بنتا ہی چلا جاتا ہے اور آخر میں پھنس جاتا ہے خود اسی کے اندر۔ مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، جو بہت عظیم مفسر ہیں اس آخری صدی کے اور معاصر زمانے کے، اور ہمارے اساتید بزرگوار کے استاد ہیں فلسفہ و تفسیر و عرفان و دیگر علوم میں، اور ان کی کتاب ہے شہرہ آفاق۔ اس سے بہتر تفسیر علماء اہل سنت و علماء شیعہ کے اتفاق کے مطابق اجماع ہے اس بات پر کہ اس سے بہتر تفسیر ابھی تک کسی نے نہیں لکھی، جیسے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن، بہت اعلیٰ و عرشی تفسیر ہے۔ اس میں مرحوم علامہ نے مطلب بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تقوی دو قسم کا ہے، ایک تقوی جو قرآن سے پہلے انسان کے اندر ہو تاکہ انسان کو قرآن سمجھ میں آئے، اور ایک تقوی قرآن کے سمجھنے اور پڑھنے سے انسان کے اندر آتا ہے۔ دو تقوی ہیں، دو درجے ہیں، ایک تقوی سے انسان قرآن سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، اور دوسرے تقوی سے انسان قرآن سمجھ کر اس مقام تک پہنچتا ہے، تقوی تک۔ پہلے تقوی کو کہتے ہیں تقوی فطرت یا تقوی فطری، چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ فطر الناس فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت الہی پر اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس فطرت کے اندر تقوی بھی رکھا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت اس مطلب کو صراحت سے بیان کر رہی ہے، سورہ شمس کی آیت وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، نفس انسان بنایا، اس کو مستوی، موزون، معتدل بنایا، خوبصورت، اور اس کے اندر تقوی الہام کیا، البتہ فجور بھی رکھا، اس کے اندر رجحان رکھا، لیکن تقوی بھی رکھا ہے۔ اور بھی آیات ہیں اس طرح کی جو اس بات پر گواہی دیتی ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے، فطرت کے اندر تقوی لے کر پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، اس کو فطری تقوی کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تقوی والدین خراب کر دیتے ہیں، پہلا حملہ فطری تقوی کے اوپر ماں باپ کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر انسان۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کی فطرت کو ختم کر کے اسے یہودی، نصرانی، سیکولر، اسے اور کچھ بنا دیتے ہیں، اسے مغرب پرست بنا دیتے ہیں، ماں باپ بنا دیتے ہیں۔ پہلا حملہ تقوی کے، فطری تقوی کے اوپر ماں باپ کرتے ہیں۔ ماں باپ کس لیے؟ دنیا داری کے لیے، دنیاوی کروفر کے لیے، کاذب ویلیوز کے لیے، اور جو ان کے زمانے کا ماحول ہے اس کے مطابق اپنی اولاد کو بنانے کے لیے، کہ جیسا فساد کا ماحول ہے اپنی اولاد کو تقوی سے دور کر دیتے ہیں، یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی مذہب فطرت و راہ فطرت سے ماں باپ ہٹا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا لشکر موجود ہیں، ایک ایک جو فطرت کے تقوی سے یا تقوی فطری سے انسان کو دور کرتے ہیں۔ بس علامہ کا فرمانا یہ ہے کہ فطرت پر جب انسان پیدا ہوتا ہے، ایک تقوی، میں اس کو آپ کی زبان میں کہوں، شاید سمجھتے ہو اپنی مادری زبان میں، پاکستانیوں کی مادری زبان جو بدل گئی ہے انگریزی میں، آتی نہیں ہے کسی کو بھی پاکستانیوں کو، لیکن ہے ان کی زبان انگریزی ہے۔ یہ اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہماری زبان انگلش ہے۔ چائنا کا صدر آتا ہے
اور اس زبان میں تقریر کرتا ہے جو اس کے علاوہ کسی اور کو سمجھ نہیں آتی. چائنی زبان میں ادھر تقریر کرتا ہے. غیر مہذب دنیا سے آیا ہے, اس کو انگریزی نہیں آتی, پاکستان میں آ کر چائنی زبان میں تقریر کی اس نے. اور ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے دیسی وزیر اعظم نے تقریر کی, انگلش میں تقریر کی اس کے مقابلے میں. وہ مہمان ہے, اپنی زبان میں, قومی زبان میں تقریر کر رہا ہے, کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. جتنے بیٹھے ہوئے ایک کو بھی پلے نہیں پڑ رہی, اس کی بلا سے نہیں سمجھ آتی. نہ آئے آپ ترجمہ کرو, سمجھو, پڑھو چائنی زبان تاکہ سمجھ میں آئے. اور ادھر جو میزبان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے, یہ احساس کمتری ہے, یہی ملت کی اندر حقارت کا احساس ہے. ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں, انگلش بول کر اس حقارت پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, انگلش کے ذریعے اس کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں, انگلش کے ذریعے باہر کیف ہو گئی ہے, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے. وہ ملت جس کے 85% افراد ان پڑھ ہیں, اس کی مادری زبان انگلش ہو گئی ہے ابھی. اس کو کہتے ہیں فطرت کی زبان میں, آج کل کی ٹیکنالوجی کی زبان میں بھی استعمال کروں اگر تو کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ. کمپیوٹرز میں یا آپ کے موبائل وغیرہ میں کچھ چیزیں بائی ڈیفالٹ ہیں, یعنی کمپنی نے اس کے اندر اس کے سسٹم میں پروسیسر میں رکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں, باہر سے آپ کو لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھلے آپ اپنی مرضی کی چیز بھی ڈال سکتے ہیں اس میں, لیکن نہ ڈالیں تو بھی چلے گا, آپ کا نظام کمپیوٹر موبائل چلے گا, چونکہ بائی ڈیفالٹ اس کے اندر یہ چیزیں ساری رکھ دی گئی ہیں. اسی طرح اللہ نے بھی تقوی بائی ڈیفالٹ رکھا ہوا ہے انسان کے اندر, لیکن ماں باپ اپنا سافٹ ویئر بھرتے ہیں اس کے اندر, ماں باپ اپنی تہذیب اس کے اندر ڈالتے ہیں, اور وہ جو بائی ڈیفالٹ ہے نظام سسٹم اس کو خراب کر دیتے ہیں. ایک تقوی ہے فطری, بائی ڈیفالٹ تقوی ہے, اور ایک تقوی جو قرآن پڑھنے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. یہ تقوی اعلیٰ مدارج تک انسان کو لے جاتا ہے. بس پہلا مطلب آپ ذہن میں رکھ لیں, یہ قرآن کا فرمانا ہے, اس میں کوئی لین دین کی لے دے کی گنجائش نہیں ہے. آپ جتنی بارگیننگ کریں اللہ کے ساتھ بنی اسرائیل کی طرح کہ خدایا تھوڑی چھوٹ دے دے, ہم ذرا لاڈلے ہیں, ہم ذرا نکمے ہیں, ہم ذرا سست ہیں, ہماری مشکلات ہیں, ہمارے وہ پرابلم ہے, اے خدایا یہاں اور بہت ساری چیزیں. ایک شخص نے ایک گستاخانہ تو نہیں کہہ لیا, ادبی شاہکار ہے لیکن لہجہ گستاخانہ سا ہے, خداوند تعالیٰ کے بارگاہ میں شکوہ کیا, خدا کو شکوہ کیا کہ اے خدایا, نعوذ باللہ, اب اس کی زبان ہے گستاخانہ, میں نے کہا کہ, لیکن وہ شکوہ کر رہا ہے کہ خدایا تو بھی اگر پاکستان میں ہوتا, تیرا گھر ہوتا اور گرمی کا موسم ہوتا, بجلی چلی جاتی, پھر مکھیاں اور مچھر آتے اور حملہ کرتے, تو پھر ہماری حالت بہتر سمجھ میں آتی. وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ ہو رہا ہے ایسے تمہارے ساتھ, اور خدا کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے علم میں ہے. باہر کے خداوند تبارک و تعالیٰ نے با تقوی انسان کو پیدا کیا ہے, اس تقوی کو حفاظت کریں. اس میں اب ہم چھوٹ مانگیں کہ پروردگارہ حالات خراب ہیں, بجلی نہیں ہوتی یہاں پر, اور پرابلم ہے, گھر دور ہے میرا, اور فلاں چیز نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. نہ, یہ طے ہے خدا کی طرف سے کہ قرآن ہدن للمتقین, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. قرآن ہدایت ہے متقی کے لیے. جو متقی نہیں ہے, با تقوی نہیں ہے, اس کا قرآن سے کوئی ارتباط نہیں ہے. اور یہی مطلب کی تکمیل ساتھ ساتھ بھی ہوتی جائے گی. اور یہاں بھی سن لیں کہ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. حدیث ثقلین کے مطابق رسول اللہ کا فرمان گرامی ہے, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اے لوگو, تمہارے اندر دو چیزیں ثقیل بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی آل و اطرت و ذریت چھوڑ کر جا رہا ہوں. ساتھ یہ فرمایا کہ تم نے ان سے تمسک رکھنا ہے, ان کا دامن تھام کے رکھنا ہے تاکہ تمہاری نجات ہو جائے. اور ایک مطلب ان دونوں کے بارے میں بیان فرمایا, یہاں وہ بیان کرنا مقصد ہے. لن یفترقا, یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے, حتی یردا علی الحوض, جب محشر تک
قرآن و اطرت ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں قرآن کی ایک جلد پڑی ہوگی وہاں اطرت کا بھی ایک بندہ کھڑا ہوگا، اور جہاں اطرت کی کوئی شخصیت ہوگی وہاں ان کی جیب میں قرآن کا بھی ایک نسخہ پڑا ہوگا، جب بھی انہیں دیکھے ان کے پاس قرآن ضرور ہوگا۔ یہ نہیں ہے مراد، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شرط قرآن کے لیے ہے وہ اطرت کے لیے بھی ہے، جو مقام قرآن کے لیے ہے وہ اہل بیت کے لیے بھی ہے، جو رکاوٹ قرآن کے لیے ہے وہ اہل بیت کے لیے بھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز قرآن کی شرط ہو اور اطرت کی شرط نہ ہو، اس طرح جدا ہو جائیں گے ایک دوسرے سے، وہ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن کی شرط یہ ہے کہ ہدن للمتقین، تو اب ہم حدیث ثقلین کو ساتھ ملائیں تو بات کیا بنتی ہے کہ قرآن بھی ہدن للمتقین و اہل بیت بھی ہدن للمتقین۔ متقیوں سے قرآن کا تعلق ہے اور اہل بیت کا بھی فقط با تقوی لوگوں سے تعلق ہے، بے تقوی سے نہ قرآن کا کوئی ربط ہے اور نہ ہی اہل بیت کا کوئی تعلق ہے۔ با تقوی انسان ہیں جن کے لیے قرآن و اطرت کی ہدایت موجود ہے۔ یہ ایک آیت ہے جس میں صراحت کے ساتھ قرآن کو مخصوص قرار دیا گیا ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب آگے دیکھیں گے انشاءاللہ اور داستان متقیوں کی کہاں قرآن پہنچاتا ہے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو قرآن متقیوں کے ساتھ مخصوص کر رہا ہے اور متقی انسانوں کے علاوہ باقی محروم ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی حصہ موجود نہیں ہے، نہ دنیا میں و نہ آخرت میں۔ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو تقوی الہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وفاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین علیہ السلام، ومحمد ابن علی علیہ السلام، وجعفر ابن محمد، وموسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، وعلی ابن موسیٰ، ومحمد ابن علی، وعلی ابن موسیٰ، وعلی ابن محمد، والحسن ابن علی علیہ السلام، والحجت ابن الحسن المہدی صلوات اللہ وسلم علیہ، حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام
यौम الدین अम्मा बाद उसीकुम इबादल्लाह बितक़वल्लाह व नफ्सी इत्तक़ुल्लाह फ़इन्न खैर ज़ादि अत्तक़वा। बंदगान खुदा, आप सबको और अपने नफ्स को तक़वाए इलाही की दावत देता हूँ व वसीयत करता हूँ। तक़वाए इलाही इख्तियार करें कि निजात तक़वा के अंदर है। हिदायत तक़वा के ज़रिए से मुमकिन है, वो क़ुर्ब खुदा तक़वा के ज़रिए मुमकिन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यौम शुक्र है इस जामिया के लिए और हम सब के लिए कि खुदावंद तबारक व तआला ने तौफ़ीक अता की है और इस जामिया की आबादी व उमरान में एक अगला मरहला तय हुआ है और वो ये कि आज वो नौनिहाल व वो गुलहाए मारफत उलूम अहलल बैत तुल्लाब किराम व तुल्लाब अज़ीज़ वो इस हौज़ा में, इस मदरसा में, जामिया जाफ़रिया में बाकायदा तौर पर दाखिले के मराहिल तय करके आ गए हैं, तशरीफ़ ले आए हैं, जिनमें से एक तादाद अभी यहाँ नमाज जुम्आ में मौजूद हैं। हम इन तमाम तुल्लाब के वरूद व तशरीफ़ आवरी को इस जामिया में खुशामदीद कहते हैं और इन अज़ीज़ों के लिए दुआ गो हैं खुदावंद तबारक व तआला की बारगाह में कि परवरदिगार इन सब को आलिम बाअमल बनाए इंशाअल्लाह और इन सब को परवरदिगार उस तरह का आलिम बनाए जिसमें रज़ाए खुदावंद तबारक व तआला है। बातक़वा आलिम, मुत्तक़ी आलिम, बाअमल आलिम और वो आलिम जो दीनों मिल्लत के दर्दों की दवा बन सके इंशाअल्लाह। ये बहुत ही अहम मरहला है। हम यूँ समझते हैं कि पहला मरहला इस जामिया की तामीर का था, चूँकि पहली इसकी खस्ता हालत और पिछली हालत सब के जहनों में मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला के लुत्फ़ से और मोमिनीन की हिम्मत से ये इमारत काबिल इस्तिफ़ादा बन गई है। मैं इन अज़ीज़ों के लिए जो तुल्लाब पूरे मुल्क से तूलो अर्ज़ व शुमाल जनूब सब जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं, तशरीफ़ लाए हैं और अभी एक तादाद मुख्तसर अलबत्ता चूँकि जामिया में हॉस्टल कम है, शायद 120 तलबा की गुंजाइश है। अगर मुकम्मल गुंजाइश रखें हम तो 120 जो दाखिले हुए थे वो इससे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ उतनी ही तादाद तशरीफ़ लाए हैं जो यहाँ समा सकते हैं। अहम मरहला इसका पहला तामीराती मरहला था, तख़रीब व वीरानी इसकी ख़त्म हुई लुत्फ़ इलाही से। जो तामीरात अभी आखिरी मराहिल में चंद इक़दाम रहते हैं वो तकमील हो जाएंगे। इन अज़ीज़ों की आगाही के लिए अर्ज़ करूँ कि ये जामिया अज़ीज़ान तुल्लाब अज़ीज़, आपको सआदत व शरफ़ जो नसीब हुआ है और हम सब को नसीब है, मैं ख़ुद अपने लिए भी समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से ये सआदत है कि मुझ जैसे एक अदना हकीर तालिब इल्म को ये मौका मिला है कि ये जामिया जो बहुत ही अज़ीमुश्शान हस्ती व शख्सियत मिल्लत पाकिस्तान के लिए उनके दस्ते मुबारक से ये जामिया कायम हुआ है। जामिया जाफ़रिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैह शिया कौम के अज़ीमुश्शान रहबर व कायद व रहनुमा कि अल्लाह ताला उन्हें अइम्मा अतहार के साथ महशूर फरमाए। आपने उन्हें नहीं देखा होगा, उनकी तस्वीर बाहर है मौजूद, चूँकि आपकी पैदाइश से पहले वो वफ़ात पा चुके थे। इल्मी लिहाज से मरहूम मुफ्ती साहब की शख्सियत उनके आसार के आईने में आज भी ज़िंदा है। सबसे अजीम कारनामा उनका नहजुल बलागा का
بہت ہی فصیح، بلیغ، روان و دقیق ترجمہ ہے، اور اس کے بعد صحیفہ مبارکہ سجادیہ کا ترجمہ، اور سیرت امیر المومنین، یہ ان کے علمی شاہکار ہیں۔ لیکن جیسے یہ ان کی علمی یادگار جامعہ جعفریہ نہیں سنبھالا جا سکا، باہر کیف سستی ہوئی، سب سے سستی ہوئی اور نامناسب شکل میں رہا، کافی عرصے تک ویران رہا، ان کے علمی آثار بھی زیادہ اچھے طریقے سے سنبھالے نہیں جا رہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ، ان کے علمی کتب و شاہکار بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے تدوین ہو کر اور شایع نشان طریقے سے طباعت کے زیور سے آراستہ ہوں اور مومنین تک پہنچیں۔ ان کے اندر چونکہ پیشہ ور پبلشرز نے پیسوں کی خاطر انہیں اغلاط کے ساتھ چھاپنا شروع کیا ہے، اور ہر ایڈیشن میں پہلے سے کہیں زیادہ غلطیاں اس کے اندر شامل کی ہوئی ہیں۔ یہ بہت عظیم الشان ہستی ہیں، شناختہ شدہ ہیں ملت کے پرانے لوگوں کے لیے، چونکہ ہماری ملت ہمیشہ جیسے فارسی میں کہتے ہیں کہ آج کا جو ریٹ ہے اسی پہ چلتے ہیں، پرانی چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، یا اقدار کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، ٹی وی کیمروں پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، ٹی وی چینلز پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اور اپنے جو سرمائے ہیں، یادگاریں ہیں، انہیں نہیں سنبھالتے۔ میں نے جامعہ کے افتتاح کے موقع پر عرض کیا تھا کہ آپ جا کر دیکھیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مرکز و مقبرہ ایران میں کتنا باشکوہ، کتنا عظیم الشان وہاں پر بنایا گیا ہے اور بن رہا ہے، اور ہم جا کر مقبرہ دیکھیں مفتی جعفر حسین صاحب کا کہ کس قسم کرسی میں ہے کہ وہ بقی کی قبروں والا حال تقریباً مفتی صاحب کے مقبرے کا بنا ہوا ہے۔ ڈھونڈنا ہی مشکل ہوتا ہے، اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے مقبرہ مفتی صاحب کا، اور وہاں چلے جائیں تو جو غربت وہاں ہے، یہ لا تعلقی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں ان اپنے سرمایوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان جیسے دیگر بزرگان جنہوں نے دین کی خاطر، تشیع کی خاطر اور ملت کی خاطر اپنی زندگیاں وقف رکھی ہیں، ان کو احیاء کریں۔ یہ مدرسہ اس عظیم ہستی کا رہبر تشیع پاکستان کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، اور اس مدرسے میں رہنا ہی ایک سعادت ہے، اس مدرسے میں سانس لینا ایک سعادت ہے آپ کے لیے، سب کے لیے۔ یہ اعزاز ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے، اور آپ نے انشاءاللہ راہبر تشیع کے مدرسے میں رہ کر تشیع کی راہبری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو ملازمت کے لیے تیار نہیں کرنا، ملت کی رہبری، مکتب کی رہبری کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس مقام تک آپ نے پہنچنا ہے۔ اسی طرح یہ مرحلہ اہم اس وجہ سے ہے کہ پہلا مرحلہ تعمیرات کا تھا، البتہ یہ ٹیمپریری تعمیرات ہیں، وقتی عمارت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک توفیق دے، وسائل آ جائیں، ہم ایک بہت ہی باشکوہ عمارت انشاءاللہ اس مدرسے کی بنائیں گے، جو شیعہ کی پہچان ہو پورے ملک کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ ایک پہچان بن جائے یہ عمارت و بلڈنگ جو یہاں قائم کریں گے سب مومنین کے تعاون سے انشاءاللہ۔ اور یہ مرحلہ تعلیمی مرحلہ اہم ہے۔ ظاہر عمارتوں سے مدرسے تعمیر نہیں ہوتے، عمارتیں کھڑی کرنے سے مدارس آباد نہیں ہوتے جب تک ان کے اندر تربیت، تعلیم کا عمل شروع نہ ہو۔ الحمدللہ آج ہم شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے اس روز مبارک جمعہ کہ یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، اور وہ عزیزان جن کے والدین نے ان کو وقف کیا ہے اس راہ میں، یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ یہیں پر میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں بھی، اور وہ لوگ جن تک یہ آواز بعد میں پہنچے گی انہیں بھی عرض کروں کہ یہاں پر جو ہم نے داخلے دیے ہیں طلاب عزیز کے، آئے ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کراچی کے طلاب بھی یہاں موجود ہیں، بلتستان گلگت کے بھی موجود ہیں، پارا چنار کوہاٹ کے بھی موجود ہیں، پنجاب سے بھی موجود ہیں یہاں پر، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ توازن رہے کہ
تمام پاکستان سے انشاءاللہ، لیکن جگہ کم ہے، زیادہ جگہ نہیں ہے، تقریباً گنجائش بھری ہوئی ہے، اکا دکا ہی کوئی گنجائش نکلے گی۔ ہر کمرے کے اندر ہم نے کوشش کی 8 طالب علم رکھنے کی، لیکن دیکھا کہ 8 طالب علم اگر رہیں تو پھر سانس نہیں لے پائیں گے، لہٰذا 6 کر دیا ہے کم کر کے، جس وجہ سے گنجائش مزید کم ہو گئی ہے۔ ان کے لیے ہم نے 2 تعلیم رکھی ہیں، چونکہ ہم نے بالغ طلاب جو میٹرک کر کے آتے ہیں ان کا تجربہ 5 سال سے کیا ہوا ہے، پہلے سے بھی تھا، لیکن عروۃ الوثقیٰ میں 5 سال تک انہی کو تعلیم دی ہم نے جو میٹرک پاس ہے۔ میٹرک پاس بلوغ کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور بلوغ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں سے جب جوان گزرتا ہے تو جہاں پر اس کے ظاہر میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے نفس میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، جسم میں بھی آتی ہیں، اور یہ زمانہ تعلیم و تربیت کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، سخت ہوتا ہے، مربی و معلم کے لیے، ماں باپ کے لیے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ جب لڑکی لڑکا بلوغ کی عمر کو پہنچتے ہیں گھر میں بھی، تو ماں باپ کے لیے بھی ٹف ٹائم ہوتا ہے اس وقت۔ ایک چیز ان کے اندر یہ آ جاتی ہے، بات نہیں مانتے، ضدی ہو جاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ہیل حجت کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر گھر کے اندر تجربہ شدہ ہیں کہ بلوغ کا عرصہ، یہ 2-3 سال، یہ جوانوں کے لیے سخت ہوتے ہیں، خصوصاً معلمین و مربیوں کے لیے۔ اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ بلوغ سے تھوڑا سا پہلے، 1-2 سٹیپ پہلے ہم جوانوں کو لیں تربیت کے لیے، تاکہ جب بلوغ کے زمانے میں آئیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو اور معلمین کے لیے بھی آسانی ہو۔ خوب الحمدللہ ہماری توقع سے زیادہ لوگوں نے اس دعوت کو پسند کیا اور اپنی اولادوں کو، اپنی امانتوں کو بھیجا۔ اس وقت عروۃ الوثقیٰ میں بھی جگہ نہیں ہے مزید داخلے لینے کی، چونکہ جتنی جگہ تھی وہاں ساری ختم ہو گئی، 600 سے زیادہ وہاں اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت، اور یہاں بھی جگہ تقریباً فل ہے، مزید نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہاں علاقے والوں کے لیے گجرانوالہ ڈویژن بالعموم اور گجرانوالہ شہر، اس کے لیے خصوصی کوٹا رکھا ہوا ہے آخر تک۔ ہمیں اگر یہاں سے بچے شفٹ بھی کرنا پڑے، کچھ بچے لاہور لے جائیں گے، لیکن گجرانوالہ سے توقع ہے کہ بچے آئیں، چونکہ پہلا حق ان لوگوں کا ہے جہاں یہ مدرسہ و جامعہ ہے کہ یہ عزیزان آئیں، اپنی اولادوں کو بھیجیں۔ ظاہر ہے جب بلوغ سے پہلے ہم نے ان کو تعلیم کے لیے انتخاب کیا ہے تو تعلیمی درجہ بھی ان کا اس سطح پر ہے کہ ہم ان کے لیے انتظام کریں، چونکہ بلوغ سے پہلے 14 سال یا 15 سال سے کم عمر، اگرچہ بلوغ کا ہی مرحلہ ہے، لیکن اللہ بلوغ کی بھی میں وضاحت کر دوں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں عزیزان ہمارے، یہ سب شرعی لحاظ سے بالغ ہیں، یہ عرفی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں بلوغ، چونکہ شرعی لحاظ سے چاند کی تاریخوں کے مطابق، محرم صفر قمری تاریخوں کے مطابق بچہ جوان جب 15 سال کا ہو جائے بالغ ہو جاتا ہے، اور قمری چونکہ معلوم نہیں ہوتا لوگوں کو کہ ہم قمری لحاظ سے ہم کتنے عرصے کے ہو گئے ہیں، اگر میلادی عیسوی تاریخ کے مطابق جنوری فروری کے مطابق بچہ 13.5 سال کا ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ قمری لحاظ سے 15 سال کا ہو گیا ہے۔ 13.5 سال کا بچہ 13.25 سال کا اگر ہو گیا ہے تو یہ قمری لحاظ سے 15 سال کا، یہ بالغ ہے، اس پر نماز روزہ سب کچھ واجب ہو گئے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بچے تو سیکھ لیں گے۔ آپ مومنین کی خدمت میں بھی عرض کیا کہ آپ کے گھر میں ایسی مخلوق ہے جو 13-14 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، آپ انہیں بالغ سمجھیں، جب بالغ ہیں تو انہیں حکم دیں، انہیں واجبات ادا کرنے کا حکم دیں، نماز پڑھیں، نماز جمعہ میں لایا کریں، باقی واجبات ان کو سکھائیں، طہارت، غسل، وضو اور روزہ، باقی تمام واجبات ان کو بتائیں آپ۔ ان عزیزوں کے لیے تعلیمی درجہ بھی ظاہر ہے ایک درجہ نیچے ہے، چونکہ 8ویں پاس ہے، اکثر 8ویں پاس ہونے کے بعد 9ویں اور 10ویں کا انہیں یہاں کورس کرایا جائے گا، پڑھایا جائے گا انہیں باقاعدہ۔ 9ویں 10ویں پڑھنا واجب ہے ان پر۔ 9ویں 10ویں کے ساتھ ساتھ یہ حوزے کی تعلیم بھی پڑھیں گے، مدرسے کی بھی، اور 2 تعلیم پڑھیں گے، لیکن دونوں آسان رکھی ہیں تاکہ دونوں مل کر ایک جامع نصاب بن جائے۔
9ویں 10ویں جیسا یہ پچھلے اسکولوں سے آئے ہیں، اگر انگلش میڈیم سے آئے ہیں تو انگلش کے لیے ان کا انتظام ہوگا، اگر سائنس پڑھتے ہوئے آئے ہیں تو سائنس کا انتظام ہوگا، اردو میڈیم سے آئے ہیں تو اردو میڈیم کا انتظام ہوگا۔ لیکن جس فیلڈ کے لیے یہ تیار ہو رہے ہیں اس فیلڈ کے لیے چونکہ پاکستانیوں کی پسندیدہ زبان انگلش ہے اور پسندیدہ مضمون سائنس، بے شک سمجھ میں آئے یا نہ آئے بچہ سائنس پڑھا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کو لکھنا بھی نہیں آتا سائنس بچے کو، لیکن پڑھا ہوا سائنس ہے بچہ۔ ایک طالب علم عروۃ الوثقیٰ میں آیا، میٹرک پاس، سیکنڈ ڈویژن میں، ہائی سیکنڈ ڈویژن میں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا تھا، اور میٹرک اس نے ہائی سیکنڈ ڈویژن میں پاس کی، اور یہ ہمارے لیے ایک راز بن گیا کہ بھائی کیسے تم نے یہ میٹرک کر لی؟ تو کہتے ہیں جی اللہ کا کرم ہوتا ہے، آپ بھی لطف کریں، ایک کرم آپ کر دیں، ایڈمیشن دے دیں۔ کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، وہ فارم جو دیا ہم نے وہ فارم بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، لیکن میٹرک کیا ہوا تھا سائنس کے اندر، اس نے ہائی سیکنڈ ڈویژن میں میٹرک پاس تھا۔ خب جو قوم اتنی دل دادہ ہے سائنس اور انگلش کی، کرا لیتے ہیں بلا کر، یہاں بھی ایسے جادوگر ہیں اسکولوں میں جو ان کو لکھائی پڑھائی کے بغیر ہی سائنس ماسٹر بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں الحمدللہ ہم چاہیں گے کہ ان کو سائنس پڑھائیں تو واقعاً سائنس پڑھائیں گے، اگر انہیں دیگر مضامین پڑھائیں تو واقعاً وہی پڑھائیں گے، کوشش کریں گے اپنی، باقی خدا نے انشاءاللہ نتیجہ دینا ہے۔ اس کے لیے جو تعلیم انہوں نے حاصل کرنی ہے، یہ مستقبل میں جو بننا ہے، اس مضمون کے لیے ان کو آرٹس کے مضامین زیادہ مدد دیتے ہیں۔ آرٹس جو نفرت ہے پاکستانیوں کو، اردو اور آرٹس دونوں سے نفرت ہے، اردو پسند نہیں کرتے، بھائی کہ قومی زبان ہے، قومی ساری چیزیں ہی ہمیں پسند نہیں ہیں، قومی شاعر ہمیں پسند نہیں ہیں، قومی زبان ہمیں پسند، قومی کھیل، پاکستان کا قومی کھیل کیا ہے؟ ہاکی، کوئی کھیلتا ہے؟ نہیں کھیلتے، کرکٹ کھیلتے ہیں سارے۔ جو چیز پاکستان میں ضائع کرنی ہے اسے قومی کا درجہ دے دیں، پھر آپ دیکھیں قوم کیسے اس کو پھینکتی ہے دور، اس کو نگاہ بھی نہیں کرے گی۔ آپ یہ جتنے ابھی سیاستدان ہیں ان سب کو قومی سیاستدان کا درجہ دے دیا جائے، کوئی ملت ان کے قریب نہیں جائے گی۔ یہ لیڈر سارے قومی لیڈر قرار دیے جائیں تاکہ جو جان چھوٹے ان سے، چونکہ قومی چیز سے قوم کو کوئی سروکار نہیں ہے، ولایتی چیزیں ان کو زیادہ پسند ہیں۔ بہرکیف وہ ایک الگ مطلب ہے کہ علوم کی افادیت کیا ہے اور مستقبل کے لیے ہماری ضرورت کیا ہے، اور کون سے علوم کس شعبے میں میدان میں کارآمد ہیں۔ جاب لینا فقط علوم کا مقصد نہیں ہے، بلکہ بہت اللہ تعالیٰ نے علم کو ذریعہ بنایا ہے، انسان کی کمال، ترقی اور سعادت و نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ علم ہی وہ نور ہے جس سے دنیا و آخرت میں انسان کی سرخروئی ہے، لیکن سمجھ میں پہلے آ جائے کہ کون سا علم ہے۔ ان عزیزوں کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے، لیکن اس اہتمام کے ساتھ ہمیں اب تعاون کی، مومنین کی تعاون کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ٹیچنگ کے شعبے میں، ٹیچرز کی، اساتید کی ضرورت ہے۔ 9ویں اور 10ویں کا سلیبس پڑھانے والے اساتذہ ترجیح دیں گے کہ ہم یہیں مقامی لوگ ہوں تاکہ آئیں پڑھائیں پھر اپنے گھروں میں چلے جائیں، ہمیں ان کی رہائش کا انتظام کرنا نہ پڑے۔ لیکن گجرا والے کافی سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں، چونکہ جب سے مدرسہ بنا ہے ابھی تک سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس مدرسے میں آئیں یا نہ آئیں۔ ان کو وقت لگے گا استخارہ نکلنے میں، ظاہر ہے اس وقت تک پھر ہم باہر سے لوگوں سے استفادہ کریں گے، کشمیر سے منگوائیں گے یا چائنا سے منگوا لیں گے ٹیچرز، لیکن چونکہ چلانا ہے، نظام چلانا ہے الحمدللہ، لیکن ترجیح ہماری یہ ہے کہ یہاں گوجرانوالا ڈویژن پورا، اس کے اندر الحمدللہ تعلیمی رجحان اچھا ہے، اچھے ٹیچرز موجود ہیں، بعض تعارف کراتے ہیں، پتہ چلتا ہے اچھے ٹیچر ہیں، لینگویج اچھی پڑھاتے ہیں، سائنس اچھا پڑھاتے ہیں، آرٹس کے مضامین اچھے پڑھاتے ہیں، انگلش اردو اچھی پڑھاتے ہیں، یا اور کوئی مہارت اللہ نے ان کو عطا کی ہوئی ہے، یہ اپنے علم کی زکوٰۃ کے لیے ہی صحیح یہاں آئیں۔ البتہ ہم یوں نہیں کہ فقط زکوٰۃ کے طور پر آپ آئیں، یہاں جو زحمت کریں گے اس کا معاوضہ لیں گے، آپ مفت میں نہیں لینا چاہتے آپ کی خدمات۔ اگر آپ فی سبیل اللہ دینا چاہیں تو ہمیں قبول ہیں، رد نہیں کرتے ہم، لیکن
اگر آتے ہیں اساتید، اچھے ٹیچرز آتے ہیں، اس کا بھی ایک پروسیجر ہے، اس سے انٹرویو ہوگا، ظاہر ہے ٹیسٹ ہوگا، اور اچھے اساتید چاہیے تاکہ یہ نونہال، یہ گلہائے گلستان معرفت انشاءاللہ آپ کے زیر نظر اچھی تربیت پائیں انشاءاللہ، اور مفتی صاحب کی اس یادگار سے انشاءاللہ اچھے شاگرد نکل کر قوم و ملت کی رہنمائی کر سکیں انشاءاللہ۔ جو عزیزان آمادہ ہوں یہاں دفتر میں رجوع کریں، یا کوئی فون نمبر اگر اناؤنس کر دیا جائے جس سے یہ رابطہ کریں بعض حضرات۔ اور جیسا لاہور کے 13 رجب کے پروگرام میں تاسیس عروۃ الوثقی میں عرض کیا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ 9ویں 10ویں کا سلسلہ ہے جس میں اساتید کی ضرورت ہے، اور ایک صراط تعلیمی نظام جو الحمدللہ پہلے دیرینہ آرزو تھی لیکن اب سے اس کے لیے عملی اقدام شروع ہو گیا ہے۔ ایک ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے اور مینجمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، قائم ہو گیا ہے۔ اس میں بھی جو لوگ دلچسپی لینا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہونے چاہیے جنہوں نے مستقل طور پر تعلیمی نظام سے وابستہ رہنا ہے، ان کو ٹریننگ دی جائے گی، اور اس ٹریننگ کے بعد انہیں سکولز جو صراط تعلیمی سکول ہوں گے شروع سے ابتدا سے یونیورسٹی لیول تک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنا ایک مستقل تعلیمی نظام، اپنا نظریاتی تعلیمی نظام تمام سبجیکٹس کے لیے سے نیچرل سائنسز ہوں یا سوشل سائنسز ہوں، سب کے لیے نیت ہے و ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور آپ مومنین کرام کے تعاون سے وہ بھی ایک سلسلہ ہے جو لوگ مائل ہوں اس طرف، اس میں خواتین بھی ہیں اور مرد دونوں ہیں، بلکہ خواتین پہلے مرحلے میں زیادہ ضرورت ہے کہ خواتین ٹیچر، چونکہ ابتدائی مراحل 5ویں کلاس تک ترجیحاً خواتین ہی سے استفادہ کیا جائے گا۔ مینجمنٹ میں مرد بھی ہوں گے لیکن ٹیچنگ کے لیے زیادہ تر خواتین سے استفادہ کریں گے، لیکن پرائمری سے اوپر کے لیے مرد خواتین دونوں ہوں گے، خواتین کے لیے خواتین ٹیچرز ہوں گی، مردوں کے لیے بچوں کے لیے مرد ٹیچرز ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے توفیق دی یہ نظام آپ کے تعاون سے آگے قائم ہوگا انشاءاللہ۔ میں مجدداً ان عزیزوں کو مبارکباد بھی عرض کرتا ہوں، طلاب عزیز کو جو آج تشریف لائے ہیں جامعہ جعفریہ میں، اور اپنا تعلیمی دورانیہ انشاءاللہ کل سے شروع کر رہے ہیں یہاں پر، اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ پروردگار انہیں علمی و عملی زندگی میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ان کے معلمین، ان کے مربی، ان کے اساتید، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگتے ہیں۔ حالات، عالمی حالات و ملکی حالات آپ کے مد نظر ہیں، میڈیا کے ذریعے تو متصل ہیں لیکن متاسفانہ میڈیا میں حقیقی تصویر منعکس نہیں ہوتی۔ ملکی حالات چونکہ متاثر ہیں ہمارے عالمی حالات سے، اس لیے عالمی حالات کا تذکرہ ملکی حالات پر ان کی تاثیر کے لحاظ سے لازمی ہے۔ عالمی حالات میں مشرق وسطیٰ ہی سر فہرست ہے، اور اس میں عراق و سوریہ میں اب نیا مرحلہ شروع ہوا ہے دوبارہ سے، چونکہ پہلے مرحلے میں سوریہ و عراق میں عربی و غربی و عبری اس مثلث نے، عبری سے مراد یعنی اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین اور سعودی عرب اور اس کے عرب اتحادی قطر، UAE اور اسی طرح دیگر چند ممالک، انہوں نے مل کر ایک اتحاد بنایا جس میں ترکی بھی شامل تھا۔ سوریہ کی حکومت کو ختم کرنا چاہا چونکہ یہ حزب اللہ کی حامی ہے، اور اسی طرح عراق چونکہ اکثریت شیعہ ہے وہ شیعہ حکومت ہے، بھائی کہ وہاں تشیع نہیں نافذ ہوا، شیعہ حکومت نہیں بنی، لیکن چونکہ وہ افراد شیعہ ہیں، ان کا مذہب شیعہ ہے، اس وجہ سے ان کو پسند نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے تکفیری لشکر بنایا تاکہ دونوں ملک بلکہ تینوں ملک لبنان، شام اور عراق، ان تینوں میں تکفیرستان بنایا جائے، اور اس کے ذریعے سے پھر تشیع کو مغلوب کر کے ایک مملکت نئی قائم کی جائے اسرائیل کی طرح کی، اسرائیل کے تحفظ کے لیے۔ لیکن ان کے مکر کے برخلاف جو کچھ انہوں نے سوچا تھا ویسے ہوا نہیں، چونکہ قرآن کا بھی فرمانا ہے کہ
ان کا مکر کامیاب نہیں ہوگا۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ مکر ان کا ناکام ہوا، مکمل ناکام ہوا۔ عراق میں بھی رسوائی ہوئی اور سوریہ میں بھی رسوائی ہوئی۔ لہٰذا اس ہزیمت و شکست کے بعد و ذلت کے بعد یہ متوجہ ہوئے یمن کی طرف کہ جو کچھ ذلت وہاں ہوئی اس کی تلافی یمن میں کر کے کچھ اپنا بھرم قائم رکھیں۔ لیکن یمن میں اس سے بھی زیادہ ان کی رسوائی ہوئی، یمن میں اور زیادہ رسوا ہوئے۔ اب یمن کی رسوائی کو کم کرنے کے لیے، خفت مٹھانے کے لیے پھر رجوع کیا ہے سوریہ و عراق کی طرف کہ اب دوبارہ انہوں نے سوریہ میں فوجیں اتارنا شروع کر دی ہیں، نئے بھرتی شروع کی ہے کہ چونکہ ان کی تجزیہ یہ ہے اس مثلث کا، عربی، غربی و عبری، اسرائیلی، عربی اور امریکی و یورپی یونین، ان سب کے اتحاد کا تجزیہ نتیجہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ چونکہ ہر محض پر ایران ہمارے آڑے آ جاتا ہے، عراق میں جاؤ آگے ایران کھڑا ہے، سوریہ میں جاؤ سامنے ایران کھڑا ہے، یمن میں جاؤ سامنے ایران کھڑا ہے۔ تو انہوں نے اب یہ دیکھا کہ ایران کو ہم مصروف رکھیں سوریہ کے اندر، لہٰذا اب انہوں نے پوری تیاری کر لی ہے سوریہ پر دوبارہ شدت سے حملہ کرنے کے لیے۔ نئی فوجی بھرتیاں شروع ہو رہی ہیں، نئے افراد پاکستان اور ادھر ادھر سے جمع کر کے وہاں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی بعض معروف تنظیمیں، جماعتیں جو بظاہر ویلفیئر کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، یہ ابھی ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو یہ لشکر، چونکہ ان کے پاس ٹرینڈ لشکر موجود ہیں، اس کام کے لیے انہوں نے لشکر بھیجنا شروع کر دیے، جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اور چونکہ مرکز تشیع ہے، محور تشیع ہے، تشیع کی سرکوبی ان کے مد نظر ہے، تکفیری گروہ کے، جس کے حامی امریکہ و اسرائیل و سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک ہیں۔ اس لیے تشیع کو آگاہ ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، جہاں بھی ہو اس وقت دنیا میں تشیع بہت ہوشیاری کے ساتھ اپنی بقا کی خاطر تگ و دو کرے۔ سوریہ کے لیے انہوں نے نئے نقشے بنائے ہیں کہ حزب اللہ نے سریعاً اعلان کر کے کہا ہے کہ ہم اب سوریہ میں دفاعی حالت سے تہاجمی و ہجومی حالت میں آ گئے ہیں۔ یعنی اب ہم یوں نہیں ہے کہ داعش و جبہت النصرہ حملہ کرے گا اور ہم دفاع کریں گے، نہ، بلکہ اب ہم ان کے اوپر جا کر ان کو سوریہ سے نکال باہر کریں گے۔ اس لیے آئندہ دنوں میں سوریہ میں شروع ہو گئی ہے شدت، آئندہ زیادہ شدت اس میں توقع ہے کہ پیدا ہوگی۔ یمن میں مکمل طور پر یہ شکست کھا گئے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ کل سعودی نائب ولی عہد سعودی محمد بن نائف، جو مقرن کو ہٹا کر اس کو بنایا گیا تھا، جو اصل مہرہ ہے سارے اس سعودیہ کے نئے حکومتی ڈھانچے کے اندر، شیطانی مغز ہے، امریکی مفادات کی جگہ عمل کر رہا ہے۔ بندر بن سلطان کی جگہ جو مہرہ لائے ہیں محمد بن نائف ہے، پہلے بندر بن سلطان تھا اور اب محمد بن نائف ہے۔ کل یہ اپنا اسپیشل طیارہ لے کر تل ابیب گیا ہے، اسرائیل کے ایئرپورٹ پر اترا ہے، اسرائیلی ٹی وی نے دکھایا ہے، اسرائیلی اخباروں نے دیا ہے۔ تعجب بھی کیا ہے کہ سعودی لوگوں کے ساتھ باقاعدہ اوپر لکھا ہوا ہے، سارا چھپا کے بھی نہیں گئے، کھل کے گئے ہیں۔ اور محمد بن نائف اسرائیل جا کر اس نے یمن اور سوریہ کے بارے میں اسرائیل کے ساتھ نئی ساز باز کی ہے اور ان کو اعتماد مل گیا اور اسرائیلی بہت خوش ہوئے ہیں۔ اسی طرح امریکہ نے بھی اب ان کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ ہم بھی مدد کریں گے، تازہ دم فورس بھرتی کریں۔ اور اب بھرتی کے لیے جیسے کہا تھا کہ ادھر سعودی بعض شخصیات پاکستان آئی ہیں، بھرتی کے لیے آئے تھے اور وہ عمل شروع ہو گیا ہے، یہاں سے طبقات جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اور چونکہ تشیع ہر جگہ ان کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ وہ 4 امامی شیعہ ہے یا 6 امامی شیعہ ہے یا 8 امامی شیعہ ہے یا 12 امامی شیعہ ہے، شیعہ ہے۔ اگر شیعہ ہے تکفیریوں کو چڑ ہے، شیعہ کے نام سے چڑ ہے، وہ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے یہ نیا سلسلہ اب شروع کیا ہے۔ اور جیسا عرض کیا تھا کہ پاکستان ان کی ریہرسل کی جگہ ہے، جب جنگی مشقیں کرتے ہیں
تو شروع پاکستان سے کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں پاکستان سے کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ عملہ اپنا بڑھانے کے لیے اور ٹرین کرنے کے لیے اپنے عمل کو تیز تر کرتے ہیں، اور خدا محفوظ رکھے سب کو انشاءاللہ، جان و مال و نفس ہر چیز محفوظ رکھے سب کی، ہر پاکستانی کی، اور بالخصوص تشیع و شیعہ مومنین جہاں جیسے بھی ہیں، خدا ان کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حفاظتی نظام ہے کہ آپ خود اپنی حفاظت کا اہتمام کرو، ہوشیار رہو، بیدار رہو، آگاہ رہو کہ دشمن کی کسی سازش و چال میں مت آؤ، یہ نہ ہو کہ غفلت میں تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں اور اس طرح غفلت میں تمہارا جانی مالی نقصان ہو۔ اپنے مراکز، اپنے ادارے، اپنی امام بارگاہیں، عزاخانے، مساجد، مجالس، جماعت، جمعہ، ہر چیز کی حفاظت تشیع کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اتنے ہیں، ووٹوں کے لیے جو جذبات آ جاتے ہیں، حفاظت کے لیے بھی اتنے جذبات بھڑکنے چاہیے کہ ہم حفاظت کریں۔ جوانوں کا کام ہے، کر سکتے ہیں، بزرگ ان کی رہنمائی کریں، تعاون کریں، تاکہ یہ جوان اپنے اپنے علاقے، شہر، گاؤں جہاں بھی ہیں وہاں پر اپنے جان و مال کی حفاظت کریں کہ یہ تکفیری فتنہ جو اس کی بڑی گہری جڑیں ہیں پاکستان کے اندر، یہ خدا نخواستہ مزید نقصان نہ ہو۔ یہ پاکستان میں خوب حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ جان بوجھ کر حالات کو ابتر رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ آسودگی کے ساتھ نہ زندگی میں آسودہ ہوں اور نہ پھر اپنے دیگر کاموں میں، نہ تعلیم میں، نہ دین میں، نہ کسی اور شعبے کے اندر آسودگی کے ساتھ کوئی کام کر سکیں۔ اب طے یہ نہیں ہے عزیزان کہ ہم نے ہمیشہ اسی طرح بحرانوں کے اندر ہی ساری عمر اور نسلیں گزرنی ہیں۔ بالآخر ایک ملت تیار ہو، حرکت شروع کرے، کہیں سے شروع کریں، اپنے اندرونی اگر ملکی نظام آپ کے ہاتھ اور اختیار میں نہیں ہے، اپنا قومی یا اپنا اندرونی نظام تو آپ کے ہاتھ میں ہے، اختیار میں ہے، دلچسپی لیں اس میں، لا تعلقی کی حالت سے نکلیں باہر، لا تعلقی ختم کریں، اپنے اپنے مراکز کو آباد کریں، اپنے قرب و جوار میں جو مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہیں، عزاخانے ہیں، جمعہ ہے، جماعت ہے، ان میں شرکت کریں، بھرپور شرکت کریں، تعلیمی اداروں کو آباد کریں آپ کہ تعلیمی ادارے افسوسناک حد تک غربت و لا تعلقی کا شکار ہیں، پسماندگی کا۔ تمام مومنین اہتمام کریں، ان مراکز کو آباد کریں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں مراکز آباد ہوں تو قومیں نجات پاتی ہیں، مراکز ویران ہوئے پھر قومیں نجات نہیں پاتی۔ کہ میں نے یہی پہلے آپ کی خدمت میں اعداد و شمار عرض کیے ہوئے ہیں کہ بعض مسالک جو آبادی کے لحاظ سے تیسرے درجے پر ہیں، ان کے مراکز کی تعداد کتنی ہے، اور آپ جو دوسرے نمبر پر ہیں پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے، آپ کے مراکز کی تعداد کتنی ہے؟ افسوسناک حد تک کم ہے۔ اس لیے مومنین کرام اور جوانان عزیز رغبت اپنی ظاہر کریں کہ یہ دعائیں ہیں ائمہ معصومین کی۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں ہم دعائے زہرا ہیں، اب دعائے زہرا کیا تھی کہ حضرت زہرا نے یہ دعا دی تھی کہ آپ کو انٹرنیٹ ملے، آپ یہ ویب سائٹ کھولو، آپ کے پاس اس طرح کا ماڈل کا موبائل فون ہو اور اس طرح آوارہ گردی کرو، یہ دعائے زہرا ہے۔ دعائے زہرا یہ ہے یا دعائے امیر المومنین یہ ہے؟ کیا دعائیں ہیں؟ ائمہ اطہار کی دعائیں جوانوں کے بارے میں، ہمارے بارے میں واقعاً دعا ہیں ائمہ کی، لیکن آیا وہ دعا ہمیں لگی نہیں لگی؟ آپ دیکھ لیں کیا دعا امام زمان کیا دعا مانگتے ہیں جوانوں کے لیے۔ یہ عزیزان روز پڑھتے ہیں طلاب حوزہ، ہر روز امام زمانہ کی دعا پڑھ کے سناتے ہیں سب کو۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ و عرفان الحرمہ۔ یہ دعا ہے جو یہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ سارے مومنین بھی پڑھیں۔ یہ امام کی دعا ہے، جامع ترین دعا ہے ہر طبقے کے لیے۔ خدایا ہمارے بوڑھوں کو ایسا بنا دے، اے اللہ ہماری عورتوں کو ایسا بنا دے، اے اللہ ہمارے جوانوں کو ایسا بنا دے، ہمارے استادوں کو ایسا بنا دے، ہمارے شاگردوں کو ایسا بنا دے۔ خوب یہ دعائیں ہیں ائمہ کی، آیا لگی ہیں ہمیں یہ دعائیں؟ کیا ہے دعا؟ کہ اللہم تفضل علی علمائنا بالزہد والنصیحہ۔ علماء کو دعا دی امام نے، زہد
اختیار کرو اور نصیحت کرو عوام کو، موعظہ کرو عوام کو، کاروبار نہ کرو۔ یہ دعا امام زمان ہے۔ کتنی علماء کو لگی یہ دعا، تفضل علی علمائنا بالزہد والنصیحہ، اور پھر اس کے بعد ہے وعلی مشائخنا بالوقار والسکینہ، یعنی ہمارے بزرگ بوڑھوں کو کیا دے، وقار، پروقار شخصیت بنا ان کو، اور سکون و آسودگی ان کو عطا فرما۔ وعلی النساء بالحیاء والعفہ، عفت و حیا ہماری عورتوں کو دے۔ وعلی الشباب بالانابۃ والتوبہ، وعلی المتعلمین بالزہد بالجہد والرغبہ، اور طالب علموں کو، شاگردوں کو کیا دے، یہ امام کی دعا ہے، رغبت و جہد و جہد و کوشش، مسلسل کوشش۔ یہ ائمہ کی دعائیں ہیں، ہمیں لگی ہیں۔ ہم جب جوش میں آ جاتے ہیں، جذبات میں، پھر اپنے لیے خود ہی فضائل ذکر کرتے ہیں۔ ہم دعائے زہرا ہیں، خوب کیا زہرا کی کون سی چیز تیرے وجود میں نظر آتی ہے؟ وضو کرنے کا طریقہ آتا ہے، طہارت ہے، وضو ہو، جمعہ ہے، نماز جمعہ میں آئے ہو، غسل کیا ہے، کوئی آداب، نماز، کوئی چیز آتی ہے، کیسے دعائے زہرا بن گئے ہوا؟ کس طرح دعا ہے؟ یہ دعا ہے جو میں نے امام زمانہ کی دعا ہے، آپ کے لیے لگی ہے ہمیں۔ کس کو یہ دعا لگی اور وہ بن گیا؟ ویسے وہ طالب علم جو امام زمانہ کی دعا جس کو لگ گئی ہے، یعنی جس کے اندر کوشش اور رغبت پیدا ہو گئی ہے، وہ بوڑھا جس کے اندر وقار آ گیا ہے، پروقار شخصیت بن گئی، امام کی دعا ہے اس کے لیے۔ جوان جس نے توبہ کر لی، انابہ کر لی، یہ ہے دعائے امام و دعائے حضرت زہرا۔ عزیزان، رغبت اپنی بڑھائیں، دین کی طرف رغبت بڑھائیں۔ یہ زمانہ، یہ حالات بھی آپ سے یہی تقاضا کرتے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ اپنی رغبت بڑھائیں، عملی رغبت، وقت دیں، اپنی صلاحیتیں، جو کچھ وَمِمَّا، متقیوں کی شرائط میں سے اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے انفاق کرو۔ اگر انفاق نہیں کرو گے، خسیس ہو، بخیل ہو، کنجوس ہو اور غاصب، جو ہم نے دیا ہے، اولاد دی ہے انفاق کرو، وقت دیا ہے انفاق کرو، مال دیا ہے انفاق کرو، علم دیا ہے انفاق کرو، حیثیت و شخصیت دی ہے انفاق کرو، کوئی صلاحیت دی ہے اس کا انفاق کرو ہماری راہ میں۔ یہ صلاحیتیں ہم نے اس لیے نہیں دیں کہ اپنی خواہشات کی راہ میں ان کو جا کر صرف کرو۔ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں انفاق کرنے سے انسان متقی بنتا ہے، باتقویٰ بنتا ہے۔ ان ساری صلاحیتوں کو انفاق کرو خدا کی راہ میں، اور رغبت پیدا کرو اپنے دین کی طرف۔ دیکھیں دشمن تشیع میں کتنی رغبت ہے، آپ کی دشمنی میں کتنا راغب ہے، کہاں سے اٹھ کے آتے ہیں، گھروں سے فرار کر کے، یورپ سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، فرانس سے، اور کہاں کہاں سے فرار کر کے آتے ہیں بچے تشیع کو قتل کرنے کے لیے، عراق و شام میں آتے ہیں۔ اب ہمارے بچے پاس ساتھ بیٹھے ہوئے مدرسے کے پہلو میں گھر ہے، وہاں سے اٹھ کے نہیں آتا، تو میدان کس کا ہونا چاہیے؟ جس کے اندر رغبت ہے، اس کے اندر رغبت ہے آپ کو ختم کرنے کی۔ آپ کے اندر رغبت ہونی چاہیے اپنے تحفظ کی، اپنے آپ کو بچانے کی، اور اپنے مراکز کو آباد کرنے کی رغبت اپنے اندر، اپنی اولاد کے اندر بڑھائیں۔ رغبت بڑھانے کے لیے حکم ہے کہ بچوں کو ساتھ لایا کریں، مجالس میں، جماعت میں، نماز جمعہ میں، دیگر جتنے تعمیری و تربیتی ماحول ہے اس کے اندر بچوں کو حتماً شریک کریں ساتھ اپنے تربیتی ماحول میں۔ البتہ جہاں تربیت نہیں ہے وہاں نہ لے کے جائیں، بچوں کو بچائیں وہاں سے۔ جہاں پر مذہب کے نام پر یا دین کے نام پر بے ادبی، فساد ہے، وہاں نہ لے کے جائیں، نہ ناموس، نہ بچے، نہ خود۔ لیکن جہاں تربیتی ماحول ہے وہاں پر انہیں ضرور لے کر جائیں کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہر دور میں و ہر زمانے میں انشاءاللہ اس شجرہ طیبہ کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔
خداوندہ بحق اسماء حسنائے خود، بحق اولیاء خود، پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم و فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، پروردگارہ فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، اس کے حامیوں بانیوں کو رسوا فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، مسلمان ممالک پر مسلط ظالم حکمرانوں سے امت اسلامیہ کی نجات فرما، پروردگارہ عالم شہیر و دلیر شیخ باقر النمر جو سعودی عرب کی ظالمانہ جیل کے اندر ہیں، پروردگارہ انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملک کے اندر فتنہ، دہشت گردی، نفاق، فساد پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، بالخصوص عراق میں و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ۔